بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کا ہمارا جو واقعہ ہے وہ عنوان ہے کہ بادلوں کو ایک شخص کا باغ سیراب کرنے کا حکم۔ ایک شخص اپنی پیداوار کا 3 حصہ کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے کھانے اور بچوں کے لیے کھانے کے لیے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا تھا، اور ایک حصہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی تھی، اور وہ اس کی کھیتی باڑی ہمیشہ سرسبز رہتی۔ اگر اس کے پاس پانی نہ رہتا تو دوسری جگہ پانی برس کر بہہ کر اس کے کھیت میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں ایک آواز آئی کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس باغ والے کا نام بھی لیا گیا۔ چنانچہ اس بادل نے وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر جا کر خوب موسلادھار بارش برسائی، اور وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا، اور نہر اس شخص کے باغ میں آتی تھی۔ یہ شخص اس پانی کے ساتھ چلا کے دیکھیں کیا ماجرا ہے اور کس بزرگ کی کرامت ہے۔ وہ نہر کے کنارے کنارے چل پڑا اور اس کے باغ کی طرف پہنچ گیا۔ یہ پانی اس کے باغ میں نالیوں کے ذریعے پہنچ گیا، اور اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر کر رہے تھے، اور راہگیر مسافروں سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس بزرگ نے راہگیر سے فرمایا آپ میرا نام دریافت کیوں کرتے ہیں؟ اور اس مسافر نے کہا کہ میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی آپ کے کھیتوں میں آ رہا ہے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے آپ کا ہی نام بتایا تھا۔ وہ بادل برسا اور پانی اس کی نہر میں بہہ کر آیا۔ اس عجیب و غریب واقعے کی تلاش کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ آیا کہ چل کر معلوم کروں کہ وہ کیسے بزرگ ہیں۔ تو حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا جب آپ نے دریافت کر لیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے 3 حصے کر ڈالتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، اور ایک حصہ باغ کے خرچ کے لیے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ اس لیے جب میرے باغ میں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت